حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال آخر وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ یاد غوث اعظم میں بیٹھے ہیں، جشن غوث الورا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بعد نماز مغرب سے لے کر اب تک آپ نے بہت سارے علماء شعراء کو سماعت کیا ہے۔ منبر نور پہ اپنے وقت کے آفتاب و ماہتاب علماء ذویل احترام تشریف فرما ہے۔ سارے علماء کرام کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مجھ سے برتر ہے، مجھ سے بہتر ہے، اور یہ ان کی کرم فرمائی ہے جو انہوں نے ہمیں اپنا وقت عطا فرمایا ہے۔ علماء کرام سے آپ حضرات محبت کر رہے ہیں اور بے حد محبت کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے روبرو حاضر ہوں آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر۔ اس علاقے کے جملہ سنی جنتی مسلمان بھائی کو، خاص طور پہ جلسے کے اراکین و ممبران، صدر و سیکریٹری کو دل کی عطا گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ تھوڑی دیر آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ آسان لب و لہجے میں موٹی موٹی باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے پیش کر آپ نے بڑی اچھی آواز اور بڑے اچھے انداز میں شاعر اہل سنت حضرت سکندر علی شاداب صاحب کو سماعت فرمایا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ابھی بھی کچھ روز قبل آپ کے علاقے کی جامع مسجد کے امام صاحب قبلہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے حاضری کی سعادت حاصل کر کے واپس تشریف لائے ہیں۔ امام صاحب کے اس مبارک سفر پر میں انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کے عمرہ کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو بھی مدینہ الرسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج کا یہ عظیم شان جلسہ جشن غوث الورا جس میں ہمارے اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند منٹ میری گفتگو ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے محبتوں سے سماعت کر کے اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اور جس طریقے سے آپ نے ابھی نعت و منقبت کے اشعار محبت اور عقیدت سے سماعت کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی وہ عقیدت محبت اس غلام کو بھی چاہیے اور اپنی محبت سے نوازتے رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کی شروعات کروں، اپنی تقریر کا آغاز کروں،
بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں انتہائی ادب و احترام، عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، انا اعطیناک الکوثر کے حقدار، سبحان الذی اسریٰ کی رفتار، وما ینطق عن الہویٰ کی گفتار، انکا لعلی خلق عظیم کی شاہکار فطرت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محسن انسانیت، مخزن آدمیت، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وقار میں اپنی اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت اس یقین کے ساتھ پیش کریں کہ میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرا نبی اپنے ہر غلام کے درود کو سنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی کا کوئی عاشق عقیدت اور محبت سے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور درود پڑھنے والے کے چہرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے کہ ہاں میرا نبی ہمارے سلاموں کو سنتا ہے، میرا نبی میرے درودوں کو سنتا ہے، میرا نبی درود پڑھنے والوں کے چہرے کو پہچانتا ہے، تو عقیدت اور محبت سے پورا مجمع بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی بھی ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ادھر ادھر تاک چھاک میں لگے ہوئے ہیں اور وہ نبی پر درود نہ پڑھ سکے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں نے حسیب بھائی سے پوچھا کہ بتائیے ہمارے لیے کوئی موضوع ہے، کوئی ٹاپک ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ٹاپک اور موضوع پر خطاب کروں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت غوث اعظم کے نام کا ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں، آپ سیرت غوث اعظم کے حوالے سے گفتگو فرما دیجئے گا، یہی ہم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، مگر جلسے آج کے دور میں پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، مگر ہماری قوم کو جلسوں سے جو پیغام ملنا چاہیے، ہماری قوم اس پیغام سے آج محروم نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے قوم کی صحیح نبازی کی جائے، قوم کی صحیح ترجمانی کی جائے، اور جلسے صرف اس لیے نہ کرو کہ ہمارا نام ہو کہ ہم سال میں ایک جلسہ کرتے ہیں، جلسے اس لیے نہ کرو کہ ہم علماء کے ساتھ تصویر کھنچوا کر فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ڈال کر اپنی واہ واہی بٹوریں۔ جلسہ اس لیے کرو کہ جلسے کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، جلسہ اس لیے کرو کہ جلسے کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، جلسہ اس لیے کرو کہ جلسے کی وجہ سے ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو جائے۔ یقین جانو میری قوم کے جیالے مسلمانوں، اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ جلسے کا اہتمام کیا تو کل بھی یہ جلسہ ہمارے لیے بہتر تھا اور مؤثر تھا، اور آج بھی یہ جلسہ ہمارے حق میں مؤثر ہوگا۔ اور جو اسلام آج سے 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر ہمارے یہاں سے 7 سمندر پار آیا تھا، اگر آج وہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے تو اسی تبلیغ دین کی وجہ سے پہنچا ہے، تبلیغ اسلام کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور آج بھی اگر میری قوم سے تبلیغ کا ذریعہ سمجھ لے تو انشاءاللہ پھر سے پوری دنیا میں یہ اسلام مزید پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے جلسہ میں آ کر صرف یہ مزاج نہیں بنانا چاہیے کہ ہم صرف وہاں جا کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر تھوڑی دیر واہ واہی کا نعرہ لگا کر اپنی کامیابی حاصل کر لیں۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں، روزانہ جلسے پڑھتا ہوں، مگر اس جلسے کا میں سخت مخالف ہوں جس جلسے سے ہماری قوم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، جس جلسے کرانے کی وجہ سے محلے میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔
اس سے بہتر ہے کہ آپ جلسے نہ کرا کر جمعہ کے روز اپنے ائمہ کے خطاب کو سنجیدگی سے سماعت کریں اور ان کی باتوں پر عمل کر لیں، اور جو اخراجات آپ جلسے میں کرتے ہیں اسی رقم کو آپ علماء اور ائمہ کے ہاتھ میں تھما دیں تو آپ کے محلے میں بہترین انقلاب آ سکتا ہے، آپ کے علاقے میں بہترین تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا، حدیث پڑھ کے میں نے آپ کو سنایا کہ نبی پر درود پڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ میں نے آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہا، کچھ لوگ ریف رائٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ دائیں بائیں تاک جھانک میں لگے ہوئے تھے۔ کل میدان قیامت میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ دنیا کے عہدے اور یہ دنیا کی ساری چیزیں یہی دھری کی دھری اور پڑی کی پڑی رہ جائیں گی۔ کل میدان قیامت میں اگر آپ پہ کوئی کام آئے گا تو وہ صرف آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے میری قوم کے جھیالے مسلمانوں، جتنی فکر اپنی دنیا بنانے کے لیے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ فکر اپنے آخرت بنانے کے لیے کرنا چاہیے، اور آخرت کو بنانے کے لیے فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی پر عقیدت و محبت سے درود پڑھیے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا، مگر میں لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی پر درود پڑھنے کا ہر نبی کا عاشق جو ہے عادی ہونا چاہیے، اور ہر نبی کا عاشق نبی پہ درود پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرا نبی فرماتا ہے جو دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ کل میدان قیامت میں مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا نظر آئے گا۔ میری قوم کے کوبرا کے مسلمانوں، آپ ذرا سوچئے کہ کل میدان قیامت میں جہاں کوئی آپ کو کام آنے والا نہیں ہوگا، اس نفسی نفسی کے عالم میں نبی فرماتے ہیں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پہ دنیا میں زیادہ درود پڑھا ہوگا، جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا وہ کل میدان قیامت میں مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اپنی عادت بناؤ درود پڑھنے کی۔ نماز آپ پڑھتے نہیں ہو، روزہ آپ رکھتے نہیں ہو، نیکیاں آپ کرتے نہیں ہو، آپ عبادتوں سے کافی دور ہو چکے ہو، جبکہ نماز افضل العبادات ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادت ہے، ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہر حال میں ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، مگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کا گناہ تو ہمارے سر ہے ہی۔ مگر آج کی اس جلسے سے میرا ایک پیغام لے کر جاؤ کہ آپ نمازوں کی پابندی بھی کرو، رمضان آئے تو روزے بھی رکھو، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لو، اور اپنی زندگی کے معاملات کو درود شریف سے اس طرح مزین کرو کہ دنیا میں رہو تو دنیا کامیاب ہو جائے، اور کل میدان قیامت میں اٹھو تو وہاں بھی کامیابی تمہارا قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، کیجئے میاں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ سارے علماء شورا ہر جمعہ کو امام صاحب تقریر شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں درود شریف پڑھیے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ فارمیلٹیز ہے، یہ ایک رسم ہے یا یہ دستور بنا ہوا ہے کہ تقریر سے پہلے درود پڑھنا۔ نہیں، یہ دستور نہیں، یہ فارمیلٹیز نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہماری عقیدت کی پہچان ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ارکان اسلام ہو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، علماء کی بارگاہ میں پہنچ کر زانوئے ادب طے کیجئے اور پوچھئے ان علماء کرام سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، اللہ ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، مگر کیا میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ میرا رب بھی روزے رکھتا ہے؟
میرا رب بھی حج کرتا ہے، میرا رب بھی زکات دیتا ہے؟ علماء فرمائیں گے نہیں، اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، میرے بندو نماز قائم کرو۔ اللہ نے زکات کا حکم دیا ہے، وآتوا الزکاۃ، تم زکات ادا کرو۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ روزے نہیں رکھتا ہے، اللہ حج نہیں کرتا ہے، اللہ زکات نہیں دیتا ہے، مگر جب آمنہ کے لال پر اپنے محبوب پر درود پڑھوانے کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگوں سنو، ایمان والو سنو، تیرا رب اور اس رب کے فرشتے بھی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے میرے بندو، جب تیرا اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، جب اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے جہاں اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا ہے، وہی خود اللہ فرماتا ہے کہ تیرا رب بھی نبی پر درود بھیجے۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا تو ایک منٹ میں ایک بات موٹی سی کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں اور آگے کی طرف بڑھوں کہ درود شریف پڑھنے کی لت لگائیے، عادت لگائیے، اس طریقے سے لت لگائیے اور عادت لگائیے کہ آپ مر جائیں اور قبر میں آپ کی آنکھیں کھلے تو وہاں بھی آپ کی زبان پہ درود شریف کا بٹ جائے۔ غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں کوبرا کے جیالے مسلمانوں، کوربا کے جیالے مسلمانوں، اپنے ذہن کو حاضر کر کے میری اس بات کو نصیحت کے طور پر اپنے دل میں جگہ دے دو۔ یقین جانو حسین میاں اور اس جلسہ کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، اگر ایک بندہ بھی اس کا عامل ہو جاتا ہے تو آپ کا جلسہ کامیاب ہے، دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ سنو، درود شریف پڑھنے کی عادت لگاؤ، درود شریف پڑھنے کی عادت لگاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ جب کسی کو کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے، جب کسی کو کسی چیز کی عادت لگ جاتی ہے تو وہ ہر جگہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے جسے اس کی عادت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ہم ایک پیغام دیتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھنے کی عادت لگاؤ، درود شریف پڑھنے کی لت لگاؤ، درود شریف پڑھنے کی فطرت بناؤ، اور اس قدر درود پڑھو کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی چلا رہے ہو، فرنیچر کا کام کر رہے ہو، پینٹنگ کر رہے ہو، کوئی آفس میں جاب کر رہے ہو، کہیں بھی ہو، آپ کی زبان پہ ہر وقت درود شریف کا ورد ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے روزانہ 40 روز تک 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اگر عادی ہوگا تو 40ویں دن میں اگر ایک چلہ سے اس نے درود شریف 1200 روزانہ پڑھا، 41ویں دن میں وہ درود شریف کا عامل ہوگا۔ پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوگا تو رات کو جا کر امام صاحب کو یہ سمجھ کر مت جگانا کہ امام میرا غلام ہے، میاں سنو یہ امام تیرے غلام نہیں ہے بلکہ یہ تیرے سردار ہے، اور بحیثیت امام جتنا تمہارے باپ کا ادب تمہارے اوپر فرض ہے، اس سے زیادہ علماء اسلام کا احترام تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ رات کو مولویوں کو جگا کر لانا ہی ہماری ذمہ داری ہے، اور بیچارہ کوئی امام اگر رات کو آپ کے گھر نہ آئے تو کل کو اس کی چھٹی کرانے والوں کان کھول کر سنو، آپ اگر درود شریف کے عادی بن جاؤ گے تو رات میں ائمہ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ درود شریف پڑھ کر اپنے بیماروں کو پھونک دو گے تو آپ کا بیمار شفا یاب ہوتا نظر آئے گا۔ شاید نے لکھا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، علاج ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ایک آسان درود شریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میں سلسلہ تیغیہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور سلسلہ تیغیہ میں ایک تعلیم ہے
الحمدللہ تیغی برادران جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، ہمارے سلسلے میں ایک وظیفہ سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان نے عطا کیا ہے، جسے تعلیم خمسہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، مگر الحمدللہ ہمارے سرکار دادا تیغ علی علیہ رحمت و رضوان کا چرچا کل بھی پوری دنیا میں ہو رہا تھا، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اللہ کے فضل سے سرکار کا چرچا ہوتا رہے گا۔ سرکار سرکاہی نے اپنے مریدوں کو جو وظائف عطا کیے ہیں کہ صبح کے وقت روزانہ اس وظیفے کی کثرت کرو، اس میں 5 تعلیم ہے، 5 وظائف ہیں۔ ان میں آخر میں جو سرکار سرکاہی نے کہا ہے کہ آپ درود شریف کی کثرت کیجئے اور روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اس 500 مرتبہ جو درود شریف پڑھنے کے لیے تعلیم خمسہ میں جو درود شریف کا ذکر کیا گیا ہے وہ درود شریف یہی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جس نے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر لیا ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اندر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہر وقت آپ کی زبان پہ درود شریف کا ورد ہو۔ اور جب آپ کو درود شریف کی لت لگ جائے گی، عادت لگ جائے گی، اور پھر آپ کا انتقال ہو جائے گا، مرنے کے بعد آپ کے دوست احباب آپ کو قبر میں ڈال آئیں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آپ کی قبر میں کوئی نہیں جائے گا۔ جس دولت، جس جائیداد، جس پراپرٹی کے لیے آپ نے دنیا میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رکھا تھا، وہ سارے کے سارے یہی دھرے کے دھرے اور پڑے کے پڑے رہ جائیں گے۔ قبر کے میدان، حشر کے میدان میں آپ کو تنہا اٹھنا ہوگا، قبر کی منزل میں آپ کو تنہا جانا ہوگا۔ مگر پوچھئے علماء سے کہ جس نے دنیا میں نیکیوں سے پیار کیا ہے، جس نے نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نام کیا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے تب بھی اس کی نیکی اس کے ساتھ رہتی ہے، قبر میں جاتا ہے تب بھی اس کی نیکی اس کے ساتھ جاتی ہے، اور حشر میں جب اٹھایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے ساتھ اس کی نیکیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ کو جب درود شریف پڑھنے کی عادت لگ جائے گی تو 2-4 گھنٹے کے بعد جب آپ کے احباب قبر میں ڈالیں گے، اور آپ جانتے ہو کہ ہماری قبر میں فرشتے آئیں گے اور ہم سے سوالات قبر کریں گے، قربان جائیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان پر ہر انسان کی قبر میں ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں، ہر انسان کی قبر میں ہمارے آقا کی آمد ہوتی ہے، اور ہر ایک کو میرے رسول کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ ایک عاشق رسول جب قبر میں جائے گا اور فرشتے اسے اٹھائیں گے کہ اٹھو تجھ سے سوالات قبر کرنے ہیں۔ آپ نے سنا بھی کہ انسان اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہوتا ہے، جس کو دنیا میں عادت ہوتی ہے درود شریف پڑھنے کی، قبر میں جب آنکھ کھلتی ہے تو وہاں بھی اس کی زبان پہ درود شریف کا ورد ہوتا ہے۔ اور جس بندے نے قبر میں درود شریف پڑھ دیا، میں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اس کے قبر کی منزل پار ہوتی نظر آئے گی، اور اسی کا ٹھکانہ جنت الفردوس۔ شریف پڑھنے کی عادت لگائیے۔ اب اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہاں اس میں فائدہ ہے، اس میں برکت ہے، اور اس سے ہمارا بھلا ہے، تو سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کی کافی قلت ہے، مگر میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ آپ نے جلسے کا وقت اچھا متعین کیا، اور ایسے ہی جلسے ہونے چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں جلسے پڑھتا ہوں، مگر اس جلسوں کے میں سخت خلاف ہوں جس جلسے سے ہماری قوم کو کوئی فائدہ نہ ہو، اور رات بھر انسان جلسے میں گزار دیتا ہے، اور ٹھیک جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے بستر پہ جا کے گھوڑے بیچتا رہتا ہے۔ ایسے جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا جلسہ کرنا بند کر دیجئے۔ ہم لوگوں کو ایسے جلسے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کو یہ مزاج دیتے ہیں سمجھ جائیے انہیں جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آپ کے نذرانوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں خود جلسہ پڑھتا ہوں، مگر میں ان جلسوں کے خلاف رہا ہوں۔ یوٹیوب پر سنیے گا، اس میں بھی میری کئی تقریریں ہیں، میں نے ایسے جلسوں کی مخالفت کی ہے، اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا جس جلسے سے ہماری قوم کو فائدہ نہ ہو۔ بڑی محنت سے یہ قوم ایک جلسے کا اہتمام کرتی ہے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ ایک جلسہ سجانے میں کتنی دقتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بڑی مشقتوں پریشانیوں کے بعد ایک جلسے کا وجود عمل میں آتا ہے، اور اس جلسے کو ٹھٹے بازی میں ہاں
بہاوے اور ادھر ادھر کے منورنجن میں ختم کرنے سے اللہ کے واسطے گریز کیجئے اور جلسہ کو مؤثر بنانے کے لیے اپنے اندر نیکی کا ماحول پیدا کیجئے، تب جا کر ہم کامیابی کی منزل کو پہنچیں گے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ائمہ علماء سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے ہمیشہ چھیڑتے رہیے ترانہ غوث اعظم کا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، ہمیشہ چھیڑتے رہیے ترانہ غوث اعظم کا، ہے دنیا غوث اعظم کی زمانہ، سارا مجمع بولے گا ہمیشہ چھیڑتے رہیے ترانہ غوث اعظم کا، ہے دنیا غوث اعظم کی زمانہ غوث اعظم کا، اور بہت ہی یاد آتا ہے زمانہ غوث اعظم کا، لگا کر ٹھوکرے مردہ جلایا غوث اعظم کا، لگا کر ٹھوکرے مردہ جلانا غوث اعظم کا، ارے دشمن سرکار طیبہ ہوشے رہیے، نہ چوکا ہے نہ چوکے گا نشانہ غوث اعظم کا، نہ چوکا ہے نہ چوکے گا نشانہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کے شہداء کو اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمارے درمیان کبھی غوث اعظم کو پیدا کیا، کبھی غریب نواز کو پیدا کیا، کبھی اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا، کبھی وارث پاک کو پیدا کیا، کبھی صابر پاک کو پیدا کیا، کبھی مخدوم اشرف کے چوچا کو پیدا کیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ والوں سے ہمیں کیا ملتا ہے اور اللہ والے ہیں کون، اور یہ اللہ والوں سے محبت کرنے کا ہمیں صلہ کیا ملتا ہے۔ ذہن کو قریب کرو، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم کو جب اس دنیا میں پیدا کرنا چاہا، ان کا پتلا بنایا، نور محمدی سے ان کے پتلے کو روشن و منور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد انسانوں کی آبادی دنیا میں بسائی، آدمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب دنیا میں آدمی آنے لگے، جب دنیا میں انسان آنے لگے، تو اللہ نے حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ علماء سے پوچھئے تو آپ کو معلوم ہوگا، علماء بتائیں گے انبیاء اس دنیا میں اسی لیے آتے تھے، یہ لوگوں کو ہدایت کا پاٹھ پڑھائیں گے، یہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور موجودہ نے پاکہ کے پرستاؤں کو خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھکائیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں پیدا فرماتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوب اب تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا تو میں نبیوں کی جماعت کو پیدا کر رہا تھا، رسولوں کی جماعت کو پیدا کر رہا تھا، مگر اے محبوب اب جب میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو اب تیرے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں جائے گا، اب دنیا میں کوئی دوسرا رسول نہیں جائے گا، اب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں جائے گا، اس لیے کہ محبوب تم میرے محبوب بھی ہو، خاتم الرسول بھی ہو، تم میرے محبوب بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، تم میرے محبوب بھی ہو، خاتم پیغمبر بھی ہو۔ محبوب میں نے تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم میں سے کسی نے کسی نبی کو دیکھا ہے، کسی نبی کا زمانہ پایا ہے، کسی رسول کے دور کو پایا ہے؟ نہیں پایا ہے۔ پھر ہم تک اسلام کیسے پہنچا؟ اللہ کی وحدانیت کا سبق کیسے آیا؟ کیسے پتا چلا ہمارا خدا ایک ہے؟ کیسے پتا چلا فرشتوں کی جماعت حق ہے؟ آپ جب غور کریں گے تو اسی وقت اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا جب نبی کی نبوت نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند کیا تو رب نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے نبوت میں مکمل
مکمل کر دیا ہے اور دین بھی کمپلیٹ کر دیا ہے. اب دنیا میں نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا نہ کوئی دوسرا دین آئے گا. محبوب تم ہی اول ہو, تم ہی آخر ہو. جب اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا تو مسٹر ابلیس خوش ہوا تھا کہ اب انسانوں کو بہکایا جائے گا, اب لوگوں کو خدا کی عبادت سے دور کیا جائے گا. اور مسٹر ابلیس نے کہا تھا اب ہم آزاد ہیں, اب ہمیں بہتر موقع ملا ہے, کیونکہ اب انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسانوں کی رہبری کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اب کوئی چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے تمہیں کرنے والا نہیں آئے گا. اب کوئی زمین پر ایڑی رگڑ کر آپ زمزم جاری کرنے والا نہیں آئے گا. ابلیس خوش ہو رہا تھا تو رب کی مشیت نے ایک آئی اور فرمایا ابلیس ملعون خوش مت ہو, اب تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا تو نبیوں کی جماعت جا رہی تھی. اب جب میں نے نبوت کے دروازے کو بند کیا تو اپنے محبوب کی امت میں نے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے. اب نبیوں کی جماعت لگی میرے بندوں کی ہدایت کے لیے. میں اپنے رسول کی امت میں ولیوں کو پیدا کرتا ہوں. جماعت کا آنا اللہ کا ولیوں کی جماعت کا آنا اللہ کا کرم ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ولیوں کو پیدا فرمایا ہے, ہماری ہدایت کے لیے اپنے محبوبوں کو پیدا فرمایا ہے. اور انہی ولیوں میں, انہی محبوبوں میں سید الاولیاء, سلطان الاولیاء, شیخ المشائخ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جن کے مقام و مراتب کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ اتنا جان لیجئے کہ جب سرکار غوث پاک نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, تو جہاں سارے ولیوں نے اپنی گردنیں جھکا کر غوث پاک کے اس فرمان کے استقبال کیا تھا, وہی ہم سنیوں کے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا غوث اعظم آپ صرف گردن کی بات کرتے ہیں, یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. آپ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جس مسلک اعلیٰ حضرت کا آپ نعرہ لگاتے ہو, بریلوی کے امام نے ہمیں مزاج دیا ہے کہ تمامی اولیاء کی گردنوں پر ہے قدم ان کا, قدم ایسا تو کیسا ہوگا شانہ غوث ہوگا شانہ غوث اعظم کا. میرے غوث کی شان, میرے غوث کا مقام, میرے غوث کا مرتبہ, اللہ اکبر. یوں جان لیجیے علماء کی موجودگی میں کہ غوث پاک جیسا ولی, غوث پاک جیسا ولی, غوث پاک جیسا ولی اب کوئی دنیا میں نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. غوث پاک جیسا ولی مقام غوثیت میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے, ولی ہوں گے, مگر جو مقام کبریٰ غوثیت کا سرکار غوث اعظم کو اللہ نے عطا کیا ہے, سرکار غوث اعظم اس میں بے مثل و بے مثال ہے, سرکار غوث اعظم اس میں لاجواب ہے. ہم غوث کے ماننے والوں کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم جشن غوث الورا کرتے ہیں, غوث پاک کا لنگر کرتے ہیں, تو صرف لنگر تک محدود نہ رہے بلکہ غوث اعظم کی سیرت کو پڑھیں, ان کے کردار کو جانیں. ایک بات میں اور سنجیدگی سے آپ کو بتا دوں کہ سنیے, غوث پاک کسی فرشتے کا نام نہیں ہے یا غوث پاک کسی دوسری مخلوق کا نام نہیں ہے. ہمارے اور آپ کی طرح غوث پاک بھی کسی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے اس دنیا میں تشریف اور غوث اعظم کا بھی بچپنا گزرا ہے, غوث اعظم کی بھی جوانی گزری ہے, اور غوث اعظم کا بھی بڑھاپا گزرا ہے, اور وہ بھی کسی محلے میں رہے ہیں, پلے ہیں, بڑھے ہیں, ان کے بھی بال بچے, بیوی اور خاندان کے لوگ تھے. مگر ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پردہ کیے ہوئے ہزاروں سال کا عرصہ ہو گیا ہے, مگر آج بھی یہ زمانہ غوث اعظم کو بھولنے کے بجائے دن بدن یاد کرتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں
اور آئیں گے، مگر کوئی کسی کو اس دنیا میں یاد کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ پھر ہم غوث اعظم کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اور اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، اور اس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ سنیے، غوث اعظم بھی کسی انسان کا نام ہے، غوث اعظم بھی کسی محلے میں پلے بڑھے ہیں، ان کے بھی ساتھ زندگی کے معاملات تھے، مگر سرکار غوث اعظم کے نام کا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، لنگر بنوا رہے ہیں، اتنا خرچہ کر کے جلسہ کر رہے ہیں، مگر جس ماں نے ہمیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اپنا خون ہمیں دودھ بنا کر پلایا ہے کوئی ایسا ماں کا سپوت اور ہے کوئی ماں کا ایسا لاڈلا بیٹا جو کھڑے ہو کے مجمع سے کہے مولانا غلام ربانی ہم 20-30 سال سے اپنی ماں کا ہر سال عرس مناتے ہیں؟ ہے کوئی ماں کا لال ایسا جو کھڑا ہو کے مجمع میں کہے؟ بولو نا، کوئی ایسا ہے جو یہ اعلان کرے کہ ہم 20-25 سال، زیادہ نہیں، 20-25 سال سے ہر سال اپنی ماں کا عرس کرتے ہیں؟ ہے کوئی؟ کیوں نہیں ہے؟ ماں نے آپ کو اپنا خون دودھ بنا کر پلایا ہے۔ ماں کی ممتا کو سلام، ماں کی عظمت کو سلام، ماں کی رفعت کو سلام، ماں کے وقار کو سلام۔ ماں جیسا ہم سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ماں جیسی محبت اور جیسا پیار دینے والا ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مگر زمانہ اپنی ماں کو بھولا ہوا ہے، اپنے باپ کو بھولا ہوا ہے، اور غوث پاک کو یاد کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہر سال غوث کے نام کا لنگر کرتے ہو، ہر سال غوث کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے ہو، ماں کے نام پر کیوں نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ علماء بیٹھے پوچھئے غوث اعظم ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، ہمارے محلے کے بھی نہیں ہیں، ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں، بظاہر غوث اعظم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر غوث 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 کا نعرہ لگاتے ہو، اور جس ماں نے بچپن سے آج اس لائق پال پوس کر آپ کو بنایا ہے اس ماں کو بھول گئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں؟ علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اور جو مائیں ہماری سن رہی ہے یا جو باپ ہمارا سن رہا ہے، کان کھول کر سنیں کہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ آپ مر جاؤ تو آپ کی اولاد آپ کے نام فاتحہ کرنے کے لائق ضرور بن سکے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اپنی ماں کو اپنے باپ کو بھول بیٹھے ہیں؟ تو سنیے، اس ہما ہمی کے دور میں، اس ماڈرن زمانے میں کوئی بھی انسان کسی کو اپنے ذہانت و فردانت کی بنیاد پر یاد نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے بندہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ غوث اعظم کو ہم رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، خاندانی کی بنیاد پر یاد نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اب آؤ غوث کے دیوانوں، غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، غوث اعظم کی سیرت کو پڑھو، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے نام کیا ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے غوث اعظم کو انعام ملا ہے کہ جب تک خدا کی خدائی باقی رہے گی غوث اعظم کا چرچا زمانے میں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹیاں، ہمارے پڑوسی اگر ہم کو مرنے کے بعد یاد رکھے تو آپ بھی اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، یقین جانیے کہ اگر آپ بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے، میرا یقین کہتا ہے آپ مر جاؤ گے مگر اللہ کے کرم سے رہتی دنیا تک آپ کا نام دنیا میں زندہ ہو جاوے۔ مگر آج ہمیں اس کی عادت نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جب آپ پڑھیے گا تو اس کے بے شمار پہلو ہیں، میں ایک بھی کرامت نہیں بیان کروں۔ ہاں ایک جگہ جلسے میں گیا تھا تو پہلے روم میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت وہ چور والا قصہ مت بتائیے، حضرت وہ جو ہے ڈوبی کشتی والا واقعہ مت سنائیے۔
میں اس کے خلاف اور اس کے یہ بھی ہوں، مگر ہاں یہ ہمارے لیے جائز ہے اور مسلم ہے اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے اور ہونا چاہیے، مگر حالات حاضرہ کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کرامات سے زیادہ ہماری قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کے سامنے میں خود اس بات کا قائل ہوں۔ تو سنیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کو یاد کیا ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کا نتیجہ ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں یا ہم چلے جائیں، خدا کی خدائی جب تک باقی رہے گی، سرکار غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہم بھی اگر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اگر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، تو ہم غوث تو نہیں بن سکتے ہیں، خواجہ تو نہیں بن سکتے ہیں، وارث و صابر اور مخدوم اور اعلیٰ حضرت تو نہیں بن سکتے ہیں، مگر غلام غوث بن جائیں گے، اسی سے ہماری کامیابی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے، مگر میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا یا یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیے، مگر آج کے اس جشن غوث الورا سے میرا چھوٹا سا ایک پیغام لے کر جائیے، اللہ کے واسطے اگر غوث اعظم سے سچی محبت کرتے ہو تو آپ عشاء میں وضو بنا کر عشاء کی نماز پڑھو، فجر میں وضو بنا کر فجر کی نماز پڑھ لو، ظہر میں وضو بنا کر ظہر کی نماز پڑھ لو، عصر میں وضو بنا کر عصر پڑھ لو، مغرب میں وضو بنا کر مغرب پڑھ لو۔ میرا یقین ہے دنیا بھی کامیاب ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کا لنگر کرنے والوں، سرکار غوث اعظم کے نام کا جشن منانے والوں، یقیناً یہ آپ کے لیے مقدر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ چیز نہیں عطا کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم کا جلسہ کریں۔ بغیر توفیق الہی کے لوگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز جو افضل عبادات ہے اور جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور نماز کے آڑے نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کا زمانہ برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی۔ نماز کا جو جھانسا دے کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا، نماز اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کی فرضیت سے ہمیں انکار نہیں ہے، مگر نمازیں وہ ہو جو عشق رسول اور محبت رسول میں ہے۔ یہی پیغام ہمارے سرکار غوث پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جب ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، یقین جانیے کہ اللہ کا فضل بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، ان کی سیرت میں بے شمار پہلو ہے۔ 9:15 بجے تک کا میرا وقت تھا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں بار بار، اگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں اس بات کا قطعی 9:30 تک ٹائم ہے، تو سنیے ماشاءاللہ چونکہ 9:15 بجے ہی مجھے ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس لیے میں یہ بھی نہیں سوچ پا رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ جو موٹی موٹی باتیں میں نے پہلے ہی کہا کہ میرے ذہن میں آئے گی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا، آپ کی محبتوں نے ساتھ دیا تو تفصیل کے ساتھ ٹاپک بائی ٹاپک، پوائنٹ دا پوائنٹ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سنانے کی میں کوشش کروں گا۔ موٹی باتوں میں یہ باتیں بھی آپ بغور سماعت کر لیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کی ایسی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی ایسی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے کہ آج ہم میں سے اگر کسی کو سرکار غوث اعظم کی عبادت کا ایک چھینٹا مل جائے تو ہم مقدر کے سکندر بنتے نظر آئیں گے۔ مگر آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو لوگ چند دن مسجد میں جاتے ہیں یا صرف جمعہ جاتے ہیں یا 2-4 وقت نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا نمازی تصور کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ امام صاحب پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک روز امام صاحب نماز میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں امام صاحب نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، امام صاحب وقت نہیں دیتے مسجد میں۔ میاں آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ ہی عبادت گزار ہو اور آپ ہی ساری ذمہ داریوں کے مالک ہو؟ نہیں، علماء کے ساتھ بھی ذمہ داریاں ہیں، ائمہ کے ساتھ بھی مصروفیات ہیں۔ علماء اور ائمہ پہ انگلی اٹھانے والی عوام سے اس فیضی کا چھوٹا سا مخلصانہ اپیل ہے کہ میاں جتنی کڑی نظر آپ مسجد کے ائمہ پہ رکھتے ہو، کاش کے اپنے گھر کے لوگوں پہ رکھ لیتے تو تم خاندان کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جتنی ترچھی نظر اور جتنی کڑی نظر ائمہ پہ رکھتے ہو نا،
اس سے کہیں زیادہ نظر اپنے گھر پہ رکھو تو کامیاب ہو۔ امام صاحب کے پیچھے پڑنے والوں اور امام صاحب کی خامیاں تلاش کرنے والوں اور اپنی عبادت پہ اترانے والوں، سنو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ شیطان مردود لعین حاضر ہوا اور اوپر سے سایہ کر دیا بادل نما اور کہا عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں۔ یہ پیغام آپ نے سنا ہوگا مگر میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو لوگ جو ہے اپنی عبادت پہ اتراتے ہیں اور ناز کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 وقت کی نمازیں پڑھ لی تو ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ وہ لوگ کان کھول کر سنیں، اور جو لوگ محلے کے بھیا اور دادا بنتے ہیں نا اور جو ائمہ اور علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ کان کھول کر سنیں اور اللہ توفیق دے تو اپنی زندگی کے روش کو بدلے اور علماء کی مخالفت نہیں، علماء سے محبت کرنے کی اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ ہمیں اپنے امام کا مخالف نہیں موافق بنائے رکھے اور امام کا دشمن نہیں بلکہ اپنے امام سے اللہ محبت کرنے والا بنائے رکھے۔ جو امام سے سچی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت بھی کامیاب کرتا ہے۔ میں پورے بھارت میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 منٹ آپ کو اس حوالے سے گفتگو سنا دوں، وہ اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے محلے کا، مسلم سماج کا، مسلم معاشرے کا جو حال ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ آ گئی ہے کہ یہ قوم اپنے رہبروں کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے ائمہ کی، اپنے علماء کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے اور ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آج جو ذلیل و رسوا ہو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے علماء کی عزت نہیں کی ہے تو آپ دنیا میں بے عزت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج بھی یہ قوم اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی عزت کرنے لگے تو میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازتا نظر آئے گا۔ تو سنیے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عبادت کیا اور کہا کہ عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں اور تیری عبادت سے، تیری ریاضت سے، تیری فرما برداری سے میں اتنا راضی ہوا ہوں کہ اب میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے آپ میں مگن ہو جا اور تجھے اب نماز و روزہ اور عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کا کلو بھیا ہوگا تو کیا کرتا؟ بڑا خوش ہوتا۔ آج کا ماما ہوتا تو کیا کرتا؟ اترانے لگتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہوں۔ مگر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے مردود تو میرا خدا نہیں ہے، تو ابلیس ملعون ہے۔ ارے جب عبدالقادر کے رسول پر نماز معاف ہوئی تو عبدالقادر پر نماز کیسے؟ سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والوں اس سے آپ یہ جانو کہ کبھی کبھی نماز پڑھوا کر بھی ابلیس جو ہے آپ سے برائی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد اسی نیت سے جاتے ہیں کہ جائیں گے تو دیکھیں گے مؤذن صاحب ہے کہ نہیں، امام صاحب ہے کہ نہیں، مسجد میں جھاڑو صحیح سے لگا ہے کہ نہیں لگا، چھٹائی بچھی ہے کہ نہیں بچھی ہے۔ اللہ کے واسطے اس نیت سے مسجد مت جاؤ، مسجد جاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے جاؤ اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو جب نماز سے نکلو تو اس امام سے مصافحہ کر کے ان کی دعائیں ساتھ لے کر آؤ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اندر نماز پڑھتی ہے مسجد میں اور باہر آ کے امام صاحب کے پیچھے بھی برائی کرتی ہے اور پھر یہ قوم کہتی ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ چلتے چلاتے جو غوث پاک کے نام سے آپ جلسہ کیا ہے، غوث پاک کے نام پہ جن لوگوں نے چندہ دیا ہے، غوث پاک کے نام میں جن لوگوں نے لنگر میں حصہ لیا ہے، ان لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے تاریخ بیان کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کے ایک مرید نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ کیا دعوت کی اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پوچھ کیا کہ حضور میں تو کبھی آپ کی خانقاہ میں، کبھی آپ کے چلاگاہ میں، کبھی آپ کے بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی جو ہے قسمت کو سوار لیتا ہوں، مگر سرکار اگر آپ ہمارے گھر تشریف لے آتے تو ہمارے اہل خانہ کو بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جاتا اور وہ بھی کامیاب۔ تو سرکار غوث اعظم نے سنیے بس 5 منٹ میں ختم کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن جو ہے تقریر کی طرف کم اور کھانے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، مگر 5 منٹ میں اس کو چونکہ لوگوں نے جلسہ سجایا ہے اس کا فائدہ اور نقصان آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور غوث اعظم سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے وہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کے مرید نے
سرکار غوث اعظم کو دعوت دی، سرکار نے دعوت قبول فرمائی اور دعوت قبول کرنے کے بعد سرکار وقت متعینہ پر تاریخ میں اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے۔ جب مرید کے گھر گئے تو مرید نے سوچا کہ آج مقدس سے حضور میرے گھر تشریف لائے ہیں تو کیوں نہ میں اپنے اہل خانہ کو بھی سرکار کی خدمت کا موقع دلاؤں۔ بیوی نے کھانا بنایا، بچوں نے دیگر انتظامات کیے۔ سرکار غوث اعظم کے اس مرید کی ایک 8-9 سال کی بچی تھی کتاب میں لکھی۔ وہ بچی جو تھی سرکار غوث اعظم جب تشریف لائے تو اس کے باپ نے سوچا کہ سب لوگوں نے تو کسی نہ کسی طریقے سے حصہ لے لیا ہے، یہ بچی چھوٹی سی ہے، اس کو خدمت کا کوئی موقع نہیں ملا، چلو میں جب سرکار کھانے پہ بیٹھیں گے نا تو اس بچی سے غوث پاک کا ہاتھ دھلوں۔ اور ایسی ہوا، سرکار غوث اعظم کھانے پہ تشریف رکھے، اس مرید نے اپنے بچی سے کہا کہ تم لوٹے میں پانی لے کر جاؤ اور سرکار کو ہاتھ دھلا دو۔ آج لوگ ٹیشو پیپر کا استعمال کر رہے ہیں اور ماڈرن بن کے اپنے آپ کو کامیاب بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کامیابی صرف نبی کی سیرت میں، کامیابی اسوہ رسول میں، اور اللہ نے ہم مومنوں کو پیغام دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل اگر کچھ ہے تو وہ تمہارے رسول کی زندگی۔ اس لیے اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو دنیا دار کو مت بناؤ بلکہ رسول پاک کو بناؤ تو کامیاب ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے سنت سمجھ کر اگر آپ ہاتھ دھونے کے عادی بن جائیے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کامیابی کی منزل کو چھوتے نظر آئے گا۔ سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھونے کے لیے کہا، دھلوانے کے لیے کہا تو اس مرید نے اپنی بچی کو بدنے میں پانی لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھیج دیا اور بچی قریب گئی، سرکار نے ہاتھ بڑھایا اور اس بچی نے پانی ڈالنا شروع کیا، اور جیسے ہی پانی ڈالنا اس بچی نے شروع کیا سرکار کی ایک نظر اٹھی تو اس بچی کی پیشانی پہ پڑی، اور جب پڑی تو پڑی رہی، بچی پانی گرایا جا رہی ہے، سرکار غور سے اس کی پیشانی کو دیکھے جا رہا ہے، پورے بدن کا پانی ختم ہو گیا، مگر سرکار ہاتھ دھونا بند نہیں کر رہے۔ جتنے مریدین تھے، جتنے ماننے والے لوگ تھے، اہل خانہ جو وہاں موجود تھے، سب یہ منظر دیکھ کے حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آج پہلی بار ایسا دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کی نظر کسی بچی کے پیشانی پہ ٹکی ہوئے تو ٹکی، پورا کا پورا پانی ختم، مگر سرکار ہاتھ بڑھائے تو بڑھائے۔ بچی اب کھڑی ہے، بچی خالی بدنہ لے کر کھڑی ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ آج کا اگر مقتدی ہوتا تو کہتا ہے امام صاحب لگ رہا پھسل۔ اگر کوئی امام صاحب کسی مقتدی کے گھر میں جا کے ایسی حرکت کرے تو وہ امام کی حکمت کو سمجھنے کے بجائے امام پہ انگلی اٹھانا شروع کرو۔ مگر سرکار غوث اعظم کے مریدین متوسلین جو وہاں موجود تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سرکار سے پوچھے کہ سرکار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور یہی سرکار کا ادب ہوا کرتا۔ اس لیے میری قوم کے مسلمانوں ایک پیغام اور لے لو، اگر علماء کا کوئی عمل، ائمہ کی کوئی حکمت آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو انگلی اٹھانے کے بجائے زانوے ادب طے کر کے پوچھ لو کہ حضور صلاح ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ سمجھا دیجئے تو کرم فرمائیے۔ اس سے بات بنے گی، اس سے بات بنے گی۔ تو سنیے، کسی کی ہمت نے کافی دیر کے بعد سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد سرکار نے ہاتھ دھونا۔ اب سب لوگ پریشان تھے، کشمکش میں تھے سارے لوگ، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ کھانا وغیرہ چلا، سب سے پانی ہو گئے، اور جب سرکار غوث اعظم چلنے لگے تو خود سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے تم لوگ آپس میں سسر پسر کر رہے ہو اور تمہارے ذہن پہ سوالیہ نشان گھوم رہا ہے، مگر تم لوگ پوچھ کیوں نہیں رہے؟ سرکار کی بارگاہ سے جب یہ سوال اٹھتا ہے تو سارے مریدین کہتے ہیں حضور معاف کیجئے گا، ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ سے سوال کر سکے، مگر سرکار اگر آپ یہ جان گئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کچھ چل رہا ہے تو سرکار آپ ہی اگر جواب ارشاد فرما دیجئے تو کرم ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جب میں بچی کے پیشانی پہ نظر جمایا اور کافی دیر تک نظر جمائے رکھا تو تم سارے لوگ حیران و پریشان تھے، چونکہ اس سے پہلے کبھی تم نے میرا یہ ایسا عمل نہیں دیکھا تھا۔ اگر سنو، جس بچی پہ میں نے جس بچی کے پیشانی پر میں نے نظر جمایا وہ وہی نہیں،
وہ بچی جب میرا ہاتھ دھلانے کے لیے آئی نا اور پانی کے جیسے قطرے میرے ہاتھوں پہ گرے اور میری نظر اس بچی کے پیشانی پہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچی جس کا باپ میرا مرید ہے، جس کے گھر میں میں کھانے کھاؤں گا، جو میری خدمت کر رہی ہے، کل کو یہ بچی چل کے کفر کرے گی اور ایمان سے خالی ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہوا۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جھیلے مسلمانوں کان کھڑے کر کے سنو، سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کی تقدیر لوح محفوظ پر دیکھی کہ آگے چل کر یہ بچی کفر کرنے والی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور عبد القادر کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا باپ اس سے محبت کرے، جو بچی اس سے محبت کرے، جس کا گھرانہ اپنی خدمت کرے۔ عبد القادر جنت میں اور عبد القادر کا چاہنے والا جہنم میں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک اپنے قدم جنت میں نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو جنتی نہ بنا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ سنو، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس بچی نے میری خدمت کی، جس کا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے اور میں جنت میں۔ اس لیے سنو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا شروع کی، دعا کرنا شروع کیا اور میں ہاتھ دھلا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اے میرے مولا عبد القادر کی لاج رکھ لے، اے میرے مولا عبد القادر کی لاج رکھ لے اور اس بچی کے آنے والی جہنمی تقدیر کو بدل کر مولا اسے جنتی بنا دے، مولا اسے جنتی بنا دے۔ سنو، میں اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں فریضہ پیش کرتا رہا جب تک کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کر لی۔ جب اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے ہاتھ کو دھونا بند کر دیا ہے۔ اسی کی ترجمانی شاعر کی ہے، نگاہ اس میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سرکار غوث اعظم سے جو محبت کرتا ہے، سرکار چاہتے تو اس کی تقدیر کو بھی بدلتے پھرتے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائک کا سسٹم بہت اچھا تھا، تھوڑی سی آواز جو اس نے کھینچنا شروع کیا ہے وہ سکندر بھائی کو بھی تباہ کیا ہے اور مجھے بھی اس دہلیز پر پہنچا رہا ہے۔ بہرحال کمیٹی کے سارے انتظامات، سارے لوازمات بڑے اچھے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس گنہگار کی دعا ہے مولا اس جلسہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو فیضان غوث الورا سے مالا مال فرمائے اور دنیا میں اللہ ہم لوگوں کو جب تک رکھے عزت و آبرو کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اور اپنی زندگی اگر کسی طرح کی کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے، میں ان تمام مقدس علماء کو گواہ بنا کر، آپ تمام حاضرین کو گواہ بنا کر برسر اسٹیج علی اعلان توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، محمد رسول پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ بیٹھے رہیے معذرت کے ساتھ، دو اشعار کے لیے شاید فرما رہے ہیں، معذرت ہوگا۔